آپ ہمارے سامنے خطاب فرمائیں گے دارالعلوم دیوبند کے نائب مستمیم اور محدث علامہ مفتی راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہ، علامہ مفتی راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہ، ہم حضرت سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں نصائح سے نوازے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، دینی بھائیوں، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی دور دراز سے سفر کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پہنچنے کا موقع نصیب فرمایا، اور آپ حضرات نے اس ناچیز کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ خاص طور سے میں حضرت علامہ مفتی نور الحق صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں خوب برکت نصیب فرمائے، اور ان کے سائے کو ملت کے سر پر اللہ تعالیٰ دیر تک باقی رکھے۔ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک بزرگ اور بزرگوں سے نسبت رکھنے والے کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ حضرات کی خدمت میں پہنچایا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم ہے، میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ خاص طور سے آپ حضرات نے جب سے آیا ہوں اسی وقت سے استقبال، عزت، محبت، اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کی ساری قربانیوں کو، سارے تحفوں کو، سارے سوغات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ ایک دینی مدرسہ ہے، اور الحمدللہ دورے تک کی تعلیم ہے، اور بہت مقبول مدرسہ ہے، خانقاہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی جب مسجد بنی، جو دارالعلوم دیوبند کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تشریف لے جانے کا موقع نصیب فرمائے، تو اس مسجد پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے در مدرسہ خانقاہ دیدم، در مدرسہ خانقاہ دیدم، مدرسے کے اندر میں نے خانقاہ دیکھی۔ دوستو، آج بھی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں نے مدرسہ بھی دیکھا اور خانقاہ بھی دیکھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اگر لوگ سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ অনুবাদ করলে ভালো হয়। آج الحمدللہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ سب سے بڑا مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ دارالعلوم دیوبند اس حالت میں قائم ہوا تھا کہ ہمارے مدرسوں کو ختم کر دیا تھا انگریزوں نے۔ دلی میں 1000 مدرسے تھے، سب کا سب انگریزوں نے ختم کر دیا۔ 50,000 علماء کو پھانسی دے دیا، اور یہ لگتا تھا کہ ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ دوستو، 1857 میں
جب انگریز پورے طور پر ملک کے اندر آ گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، اسلام کو ختم کر دینا ہے، قرآن کو ختم کر دینا ہے، حدیث کو ختم کر دینا ہے، بخاری، ترمذی، نسائی، مسلم، ابو داؤد سب کو ختم کر دینا ہے، انگریزوں نے ارادہ کیا۔ چنانچہ انگریزوں کا وزیر تعلیم لارڈ میکالے اس نے اعلان کر دیا کہ ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت اور شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے۔ انگریزوں نے یہ ارادہ کیا اور اعلان کر دیا۔ دوستو، ان کے پاس حکومت تھی، تخت و تاج تھا، فوج تھی، لشکر تھی، لیکن اللہ کے کچھ غریب بندوں نے، ٹاٹ اور بوریے پر بندھ بیٹھنے والے بندوں نے اللہ کی رحمت کے بھروسے دارالعلوم دیوبند قائم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ایسے ہی مسلمان ہندوستانی بنائیں گے جو صورت اور شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دوستو بتاؤ، ہم مکی اور مدنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم یہاں ہیں لیکن ہمارا دل مکہ اور مدینے میں ہے۔ ہر مسلمان کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں مدینے پہنچ جاؤں، میں مکے پہنچ جاؤں۔ غریب بھی چاہتا ہے، مالدار بھی چاہتا ہے، جو دیندار ہے وہ بھی چاہتا ہے، جو کم دیندار ہے وہ بھی چاہتا ہے۔ دوستو، یہ حضرات 10 سال تک اللہ کے حضور دعا کرتے رہے، اے اللہ دین کی حفاظت کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ 10 سال تک تہجد میں گرم آنسو بہاتے رہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اجماعی الہام ڈال دیا کہ دین کی حفاظت کی یہی شکل ہے کہ مدرسہ قائم کیا جائے۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ چنانچہ یہ اللہ والے جب اکٹھا ہوئے، اپنے الہام کو بیان کرنے لگے۔ کسی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مدرسہ کھولا جائے، کسی نے کہا میرے دل میں آ رہا ہے کہ مدرسہ کھولا جائے، کسی نے کہا مجھے الہام ہوا ہے کہ مدرسہ کھولا جائے۔ چنانچہ انہی الہامات کی روشنی میں دیوبند کی سرزمین میں اکٹھا ہو کر ان اللہ والوں نے رو رو کر دعا کیا اور مدرسے کی بنیاد رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، مدرسے کی سب سے پہلی اینٹ، اس بنیاد کی سب سے پہلی اینٹ، سب سے پہلا پتھر میاں جی منع شاہ جو دیوبند کے سید تھے، جن کے بارے میں قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ پہلی اینٹ انہوں نے رکھی۔ دوسری اینٹ شارح بخاری مولانا احمد علی سہارنپوری نے رکھی۔ تیسری اینٹ جو ہے قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی نے رکھی۔ دوستو، جو اصل بزرگ ہیں مولانا قاسم نانوتوی وہ دور کھڑے ہیں، ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، وہ اپنے کو اس لائق نہیں سمجھ رہے کہ میں بھی بنیاد رکھوں، میں بھی پتھر رکھوں۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، حضرت ایک اینٹ آپ بھی رکھ دیجئے، تو لوگوں کے اصرار پر ایک اینٹ انہوں نے بھی رکھ دیا۔ دوستو، ان اللہ والوں نے مدرسے کی بنیاد رکھ کر اللہ کے حضور رو رو کر دعا کیا، اے اللہ تیرے کمزور بندے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا، اب اس مدرسے کو بڑھانا آپ کا کام ہے۔ دوستو، محرم کے مہینے میں مدرسہ قائم ہوا، ایک استاد اور ایک شاگرد سے، ایک ہی استاد اور شاگرد بھی ایک، شاگرد کا نام بھی محمود اور استاد کا نام بھی محمود، اور الحمدللہ اس مدرسے کے کارنامے بھی محمود۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جو ہے سب سے پہلے شاگرد مولانا محمود حسن صاحب ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدرسے کو بڑھایا اسی سال محرم کے مہینے میں قائم ہوتا، اور رمضان سے پہلے تک دورے تک کی تعلیم ہو جاتی ہے بخاری شریف کی۔ چند اور طلبہ دیوبند کے نہیں، انڈیا کے نہیں، سمرقند و بخارا کے، کابل و قندھار کے، ایران کے، ترکستان کے بچے آ گئے۔ دوستو، اس زمانے میں نہ ریڈیو، نہ ٹیلی ویژن، نہ موبائل،
لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے خبر کر دیا، اے علوم نبوت کے عاشقوں، چلو دیوبند میں علوم نبوت کا چراغ جل گیا۔ سبحان اللہ۔ آج اس مدرسے کو کھلے ہوئے 150 سال ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا میں رات اور دن، پوری دنیا میں رات اور دن کا کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی سیکنڈ اور منٹ خالی نہیں ہوتا کہ اس مدرسے کے فارغین دین کی خدمت نہ انجام دے۔ بے شک دوستو، اگر یہاں رات ہے تو دوسرے ملک میں دن ہے، یہاں بھی خدمت انجام دے رہے ہیں اور وہاں بھی دے رہے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں، یہ مدرسہ بھی جس مدرسے کے اب پروگرام میں بیٹھے ہیں، یہ بھی دارالعلوم دیوبند ہی کا ہے۔ آپ کے حضرت شیخ الاسلام اور مسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور دوستو انہی کا فیض اس مدرسے کے ذریعے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ، جو دیوبند کے علماء کا نظریہ ہے۔ ایک بات بیچ میں اور بتا دوں، جب دیوبند کی بنیاد رکھی جانے لگی، صبح کو بنیاد رکھنا ہے، تو رات میں محتمم صاحب نے، جو مدرسے کے محتمم ہونے والے، انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا سے لکیر بنا رہے ہیں کہ مدرسے کی بنیاد یہیں رکھی جائے گی۔ دوستو، کسی شاعر نے، آپ لوگ اردو تو کم سمجھتے ہیں لیکن ماشاءاللہ میری بات سمجھ رہے ہیں، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ خود ساقی کوثر نے رکھی، ساقی کوثر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، میں خانے کی بنیاد۔ دوستو، جس دن سے تعلق قائم ہوا اور آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک ہر فتنے کا دارالعلوم دیوبند مقابلہ کرے گا انشاءاللہ عزیز۔ کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے جس فتنے کا دارالعلوم مقابلہ نہ کرے۔ دوستو، قادیان میں ایک منحوس شخص، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دوستو، نبی پاک صاف ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، ہر دن 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی ایسا گندا آدمی، ایک صاحب قادیان گئے مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر دیکھنے کے لیے کہ اگر نبی ہوگا تو کچھ تو قبر پر رونق ہوگی۔ اتفاق ایسا کہ جب وہاں آپ پہنچے تو ایک کتا قبر پر پیشاب کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، ایک کتا قبر پر پیشاب کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو اب بتاؤ، نبی کی قبر پر کتا پیشاب کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے؟ ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے، 60 پر 3 63 سال۔ 63 سال کی زندگی میں ایک دفعہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ وہ صادق تھے، امین تھے، ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، دن بھر میں 70 جھوٹ بولتا ہے۔ دن بھر میں 70۔ جھوٹا نبی ہو سکتا ہے؟ جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا۔ 70 جھوٹ بولتا تھا۔ کیسا کیسا جھوٹ بولا؟ ایک عورت سے اس کا تعلق ہو گیا تو اس نے کہا میرے اوپر وحی اتری ہے، میرے اوپر وحی اتری ہے کہ اس کا میرا نکاح اسی عورت سے ہوگا، میرا نکاح اسی عورت سے ہوگا۔ اور اس نے یہ کہا اگر اس عورت سے میرا نکاح نہیں ہوگا تو یہ عورت مر جائے گی، یہ عورت مر جائے گی، اس کا باپ مر جائے گا، اس کا بھائی مر جائے گا۔ دوستو، کوئی نہیں مرا، نکاح بھی نہیں ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی ہی مر گیا۔ پاکستان میں ان عورت کا نام تھا محمدی بیگم۔ پاکستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے کے بہت بعد لوگوں نے قادیانیت کا جنازہ نکالا تھا
قادیانیت کی اور اس میں محمدی بیگم کو ان کا جلوس نکالا تھا اور کہا تھا مرزا کے جھوٹے ہونے کی، کذاب ہونے کی، لعین ہونے کی، مردود ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ عورت ہے۔ اسی طرح سے مولانا ثناء اللہ امرتسری ایک بزرگ تھے، وہ مرزا کے خلاف لکھتے تھے تو نبی نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو مردود ہے۔ اب مرزا ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر اس نے پیشین گوئی کر دی کہ میرے اوپر وحی آئی ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو میں پہلے مروں گا، اور ثناء اللہ جھوٹے ہیں تو ثناء اللہ پہلے مریں گے۔ دوستو مرزا مر گیا اور ثناء اللہ 40 سال تک زندہ رہے۔ یوں کہا کرتا تھا مر جائیں گے، اور یوں کہا کرتا تھا مر جائیں گے، اور تو زندہ ہے خود ہی مر گیا۔ اور دوستو نبی جانتے ہیں حضور کا جب وصال ہوا ہے، فرشتوں کا جمگھٹا لگا ہوا ہے، خوشبو ہے، بہاریں ہیں، اور جو ہے فرشتے استقبال کے لیے تتلقاہم الملائکہ، فرشتے استقبال کر رہے ہیں۔ اور مرزا جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ مرا ہے لاہور میں۔ کہاں مرا؟ لاہور میں، اور بیت الخلا کے اندر مرا، بیت الخلا کے اندر مرا ہے۔ اور جو ہے وہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ اور جب ٹرین چلی تھی تو مرزا غلام احمد نے کہا تھا یہ ٹرین جو ہے یہ دجال کی سواری ہے، ٹرین کو کہا تھا دجال کی سواری ہے۔ جب لاہور میں مرا ہے تو اس کی لاش اسی ٹرین سے قادیان لائی گئی تھی۔ بتاؤ دجال ہوا کہ نہیں ہوا؟ دجال ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ نبی نہیں ہے، وہ دجال ہے۔ مجھے ایک لطیفہ سا یاد آیا، یہ قادیانی جو جہاں ہوتے ہیں تبلیغ بہت کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں اس وقت قادیانیوں کا جلسہ چل رہا ہے، اور جو ان کا ایجنٹ جتنے لوگ لے جاتا ہے قادیان اتنا ہی اس کو کمیشن ملتا ہے، اتنا ہی اس کو کمیشن ملتا ہے۔ بڑی محنت کرتے ہیں، بہکاتے ہیں لوگوں کو، ورغلاتے ہیں۔ تو ایک اچھا خاصا کپڑا پہنے ہوئے تھا، غیر مسلم تھا، ہندو تھا، اس قادیانی نے سمجھا یہ مسلمان ہے، لاؤ اس کو قادیانی بنائے۔ چنانچہ اس پر تبلیغ شروع کر دی۔ اس سے کہنے لگے کہ مرزا اللہ کے نبی تھے اور جو بڑے نبی تھے، وہ سارے نبیوں سے بڑھ کر ہیں، جتنے نبیوں پر وحی اتری سب پر وحی اتری ہے۔ خوب سمجھا اس کو۔ جب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک سمجھا چکے تو وہ غیر مسلم جس کو قادیانی مسلمان سمجھ رہا تھا، وہ غیر مسلم کہتا ہے ابھی تو میں نے تمہارے صحیح نبی ہی پر ایمان نہیں لایا ہوں، تو جھوٹے نبی پر کہاں؟ ابھی تو صحیح نبی جو ہے انہیں پر ایمان نہیں لایا تو جھوٹے نبی پر کہاں سے ایمان لاؤں گا؟ بہرحال میں آپ حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے قادیانیت کے خلاف جھنڈا بلند کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ بیدار رہے تو انشاءاللہ اس ملک سے قادیانیت کا جنازہ نکل جائے گا، قادیانیت نیست و نابود ہو کر رہ جائے گی۔ یہ علماء ربانیین اگر اٹھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قادیانیت کا یہاں نام و نشان نہیں رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں، اور جو کوئی قادیانی ملے تو اس کی بات نہ سنیے گا، کبھی بھی اس کی بات نہ سنیے گا، اس کے فریب میں نہ آئیے گا۔ اور یہ جو ہے قادیانی جب بحث کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ تھے، قادیانی عیسیٰ تھے۔ بتاؤ عیسیٰ کیسے ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سوچو۔ عیسیٰ جب دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی مصلی پر جا چکے ہوں گے، محدث بیٹھے ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے لے کر آ رہے ہیں، آسمان سے اتر رہے ہیں فرشتے لے کر عیسیٰ، اور اتنے نورانی ہیں، اتنے نورانی ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ جب ایسے کرتے ہیں تو جیسے لگتا ہے موتیاں گر جائیں، ایسے کرتے ہیں جیسا لگتا ہے موتیاں گر جائیں، ایسے کرتے ہیں تو نور کی چمک ہر طرف چلی جاتی ہے۔ دوستو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور مرزا غلام احمد اس کا فوٹو دیکھیے، ایک آنکھ ٹیڑھی ہے اس کی، ایک آنکھ ٹیڑھی ہے اس طرح سے۔ بتاؤ کہاں عیسیٰ؟ فارسی شاعر کہتا کجا عیسیٰ کجا دجال ناپا، کجا عیسیٰ کجا دجال ناپا، چند نسبت خاک را با عالم پاک۔ یہ شرم نہیں آتی ان کو
حیا نہیں ہے ذرہ برابر، بے حیائی کی انتہا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، مولانا تقریر کر رہے تھے کہ کوئی مولانا عالم تقریر کر رہے تھے کہ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی ایسی ہوں گی، ان کا دوپٹہ اگر زمین پہ آ جائے تو زمین پر روشنی روشنی ہوگی، پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے گی، اتنی حسین اتنی جمیل کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، پھر بھی جسم کی بہاریں نظر آئیں گی۔ دوستو یہ سب مولانا تقریر کر رہے تھے تو ایک گدہی تھی، کانی پوتری لولی لنگڑی بدبودار، وہ دوسری سے کہنے لگی مولانا جس حور کا تذکرہ کر رہے ہیں لوگوں کا میرے ہی بارے میں خیال ہے، تو اسی طرح سے مرزا غلام احمد قادری کہاں انبیاء جو معصوم ہوتے ہیں، یہ عصمت انبیاء کا جلسہ، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ جب دیو بند کے بنیاد رکھنے والے میاں مجھے منع شاہ ان کے دل میں گناہ کا خیال نہیں آتا ہے تو انبیاء کے دل میں کس طرح سے گناہ کا خیال آئے گا؟ سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں دوستو، اگر وہ معصوم نہ ہو تو اللہ کا پیغام لے ہی نہیں سکتے، اللہ کا پیغام لے ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا پیغام کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی آیتیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، جو زمین پر تکبر کرتے ہیں گنہگار ہیں ان کو میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ دوستو پتہ چلا کہ اللہ اپنی آیتیں اس پر اتارتے ہیں جو معصوم ہوا کرتے ہیں، اور سارے کے سارے انبیاء کیا ہیں؟ معصوم ہیں، اور معصوموں کے امام ہیں ہمارے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، معصوموں کے امام ہیں۔ اس کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بعد حضور سے بڑا کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ بے شک حضور عرش سے بھی بڑے ہیں، کرسی سے بھی بڑے ہیں، لوح و قلم سے بھی بڑے ہیں، کہتے ہیں ہر چیز سے بڑے ہیں۔ اللہ کے بعد شاہ عبد العزیز نے کہا ہے بادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اب کیا کہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہی ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ معصوم ہوتے ہیں، سارے نبی معصوم ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک سارے نبی معصوم ہیں۔ لیکن دوستو یہ قادیانی بھی عصمت انبیاء پر حملہ کرتا، مودودی حضرات بھی عصمت انبیاء پر حملہ کرتے ہیں، بھی عصمت انبیاء پر حملہ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑی کتاب توریت انجیل تو ختم ہو گئی، محرف ہو گئی، اب ان کا نام و نشان نہیں رہا، قرآن باقی ہے۔ قرآن کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے۔ کون ہے؟ بخاری شریف ہے سب سے بڑی کتاب۔ اور مودودی صاحب بخاری کی حدیثوں پر بھی تنقید کرتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، بخاری کی حدیثوں پر بھی تنقید کرتے ہیں، اور انبیاء کی عصمت پر بھی حملہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ موسیٰ کی مثال اس جلد باز فاتح کی ہے جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پیچھے بغاوت جنگل کی آگ کی طرف پھیل رہی ہے۔ دوستو موسیٰ علیہ السلام کی شان میں حملہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے کہتے ہیں انبیاء سے کبھی کبھی اللہ اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے اور ان سے گناہ کروا دیتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، انبیاء سے اللہ کی حفاظت کبھی نہیں اٹھتی، رات دن انبیاء کی حفاظت ہوتی، فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی اللہ ان کی حفاظت عصمت کو ختم نہیں کرتا۔ لیکن مولانا مودودی نے لکھا ہے کوئی نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، کوئی نبی جھوٹ نہیں بول، کسی جھوٹ سے پہچانا جاتا ہے، اگر جھوٹ بولتا تو نبی نہیں ہوگا۔ جیسے مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹ بولتا تو وہ کیا نہیں ہے؟ نبی نہیں ہے، اور کوئی نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ بخاری شریف میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ لفظ میں پھر پوری تشریح کرتا ہوں، یہ لکھا ہے کہ
تین جھوٹ بولے، لیکن سارے علماء کہتے ہیں جھوٹ سے مراد یہ چیز ہے کہ سامنے والا کچھ سمجھ رہا ہے اور بولنے والا کچھ مراد لے رہا ہے، یہ یہاں جھوٹ ہے، جھوٹ کی صورت ہے، حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ یہ لکھا کہ بخاری کا واقعہ کہ قوم کے لوگ میلے میں جا رہے تھے اور بتوں کو ایک مکان میں چھوڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام بتوں کی مخالفت کرتے تھے، تو قوم کے لوگوں نے کہا چلو تم بھی میلے میں چلو، تو کہنے لگے انی سلیم، میں بیمار ہوں۔ حالانکہ بظاہر بیمار نہیں تھے، لیکن ان کے کفر کو دیکھ کر، ان کے شرک کو دیکھ کر گویا کہ دل کے اعتبار سے بیمار تھے، تکلیف تھی ان کو، یہ بیماری مراد ہے۔ اسی طرح سے جب وہ سب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور دھڑا دھڑ سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، سارے بتوں کو توڑ کر ریزے کر دیے، اور کلہاڑی کو اٹھا کر بڑے والے بت کو چھوڑ دیا، اس کے گلے میں ڈال دیا، اور جب لوگ آئے تو کہا دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ہے، ٹانگا ڈالا ہوا ہے، کلہاڑی ہے۔ ابراہیم سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا فعلہ کبیرہم، یہ بڑے نے کیا ہے، بڑے نے کیا۔ ان کی مراد اپنی تھی کہ سب سے بڑا تو میں ہوں، میں نے کیا ہے، لیکن اشارہ کیا بڑے بت کی طرف، تو یہ بظاہر جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ بول ہی نہیں سکتا نبی۔ اسی طرح سے اپنی بیوی سارہ کے بارے میں کہا، وہاں کا بادشاہ ظالم تھا، جب کوئی آدمی اپنے عورت کے ساتھ گزرتا تھا تو اگر معلوم ہو جاتا تھا یہ بیوی ہے تو اس کو اپنے یہاں رکھتا تھا، غلط کاری کرتا تھا، اور معلوم ہو جاتا تھا کہ بہن ہے تو چھوڑ دیتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے کہا کہ بادشاہ جب بلائے گا تم کو تو کہہ دینا کہ تم ابراہیم کی بہن ہو، اور دینی بہن ہو بھی اور جزاد بہن ہو بھی۔ تو جو ہے یہ تین جھوٹ، لیکن ان میں حقیقت میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے بتاؤں، مودودی صاحب اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے حدیث تو سمجھتے ہی نہیں، حدیث تو پڑھا ہی نہیں، مطالعے سے حدیث نہیں آتی ہے، محدث کی خدمت میں رہ کر اور رات دن بیٹھنا پڑتا ہے، پیروں میں گھٹنوں میں گھٹے پڑ جاتے ہیں جب جا کر حدیث سمجھ میں آتی ہے، اور خالی مطالعہ کر کے آدمی چاہے کہ حدیث سمجھ میں آ جائے تو کہتے ہیں یہ حدیث چاہے بخاری میں ہے، غلط ہے۔ بتائیے بخاری کی حدیث کو غلط کہنا کسی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ بہرحال میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ عصمت انبیاء کے سلسلے میں بھی بیدار ہیں اور ختم نبوت کے سلسلے میں بھی بیدار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زبان جس طرح سے بیدار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی اسی طرح سے۔ اور یاد رکھیے، انبیاء کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ ہمارے درمیان اور حضور کے درمیان واسطہ ہے صحابہ کرام۔ اگر صحابہ کرام کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو دوستو ہم حضور کو سمجھ نہیں سکتے، حضور کی حدیث نہیں جان سکتے، حضور مسکراتے کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور کی سنتیں کیا کیا تھی، نماز کیسے پڑھتے تھے، خوبصورت کتنے تھے، حضور کی آنکھ کتنی کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی۔ دوستو یہ ساری چیزیں ہم کو بتانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اگر ہم نے صحابہ کو نہیں مانا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان ہی نہیں سکتے۔ یہ گمراہ فرقے یہ اپنی گمراہی کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے حملہ عصمت صحابہ پر کرتے ہیں، یہ حفاظت صحابہ۔ دیکھیے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم کا مطلب گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ اگر ہو بھی جائے گا تو مرنے سے پہلے توبہ کر کے مریں گے، توبہ کے بغیر مر ہی نہیں سکتے۔ سارے صحابہ محفوظ ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اور ہمارے مولانا مودودی صاحب حضرت ابو بکر کو بھی تنقید کرتے ہیں، حضرت عمر پر بھی۔ بتاؤ جب حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، حضرت عمر مسجد میں تھے،
تو کہنے لگے حضرت عمر حضور کا وصال نہیں ہوا، حضور اللہ کے پاس گئے جس طرح سے موسیٰ گئے تھے، اور پھر حضور آئیں گے اور منافقین کے ہاتھ پیر کو کاٹیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، آپ نے موت کا مزہ چکھ لیا، انک میتون وانہم میتون۔ اب حضرت عمر کی رائے تھی کہ حضور کا بھی وصال نہیں ہوا۔ دوستو مودودی صاحب نے لکھا یہ جاہلیت تھی، معاذ اللہ اس کو جاہلیت کہا ہے۔ بتاؤ حضرت عمر کے عمل کو جاہلیت کہہ سکتے ہو؟ حضرت عمر جاہلیت مٹانے والے ہیں، جاہلیت کے سب سے بڑے دشمن حضرت عمر صاحب نے اسی حضرت عمر پر جاہلیت کا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وقتی طور پر آدمی جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے لیکن اس کو جاہلیت نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا عثمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے پہلے حضرت عمر ابوبکر ان لوگوں کی صفات کے وہ حامل نہیں تھے۔ دوستو ٹھیک ہے وہ اتنے بڑے وہ نہیں تھے، لیکن یہ کہنا کہ ان کی صفات کے حامل نہیں تھے اس لیے ان کی حکومت خراب ہو گئی، یہ مودودی صاحب کے دل کے خراب ہونے کے عثمان کا دل خراب نہیں ہوا۔ اور دوستو سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھو حضرت معاویہ کے بارے میں محدثین کہتے ہیں معاویہ ستر لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاویہ سارے صحابہ کے پردے ہیں، جو حضرت معاویہ پر تنقید کرے گا وہ سارے صحابہ پر تنقید کرے گا۔ حضرت معاویہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا گھوڑے پر، اور پیچھے حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور مڑ کر حضرت معاویہ سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ سے کہہ رہے ہیں معاویہ میرے جسم سے تمہارے جسم کا کون حصہ لگ رہا ہے؟ تو حضرت معاویہ نے کہا سینہ لگ رہا ہے اور پیٹ لگ رہا ہے۔ تو حضور نے دعا کیا اے اللہ معاویہ کے سینے اور پیٹ کو علم سے بھر دے، معاویہ کے سینے کو پیٹ کو علم سے بھر دے۔ دوستو اسی طرح سے ایک حضور تشریف فرما تھے، ایک پہلوان آ گیا، پہلوان جاتے ہیں جو لڑتا ہے بہادر ہوتا، تو وہ حضور صلی اللہ بدتمیز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے کشتی لڑ لیجیے۔ حضور شہید شرافت کے امام اور شرم و حیا کے پتلے حضور سر نیچے کے کچھ بول رہے، دوبارہ کہتا حضور مجھ سے کشتی لڑ لیجیے۔ جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت معاویہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگا اللہ کے دشمن آپ مجھ سے کشتی لڑ لیجیے، آپ مجھ سے کچھ۔ حضور اتنا خوش ہوئے، کہا اے اللہ اس معاویہ کو غالب کریے، کبھی اس کو مغلوب نہ کریے۔ دوستو جن معاویہ کے لیے حضور دعائیں دے رہے ہیں، مودودی کہتے ہیں کہ وہ معاویہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے اسلام کو استعمال کیا، اپنے مقصد کے لیے اسلام کو استعمال کیا۔ بتاؤ ان کے بارے میں حضور دعا دیتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی بھی بنائیے اور مہدی بھی بنائیے۔ ہادی جس سے جو ہدایت دے رہا، اور مہدی جو ہدایت یافتہ ہے، جو ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا کنواں ہے، ہدایت کا دریا ہے، ہدایت کا سمندر ہے۔ دوستو حضور حضرت معاویہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور مودودی صاحب نے حضرت معاویہ کے خلاف پوری کتاب لکھ دی ہے، خلافت و ملوکیت۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی جاننے والے ہیں، یہ علامہ کی برکت ہے کہ آپ کے اندر ماشاءاللہ شعوری زندگی پیدا ہو گیا، عظمت صحابہ کو جاننے والے ہیں۔ یاد رکھو یاد رکھو، جو صحابہ کی عظمت نہیں کرے گا وہ قرآن کی بھی عظمت نہیں کرے گا۔ وہ قرآن کس سے ملا ہے؟ قرآن کس سے ملا ہے؟ صحابہ سے۔ حضور نے ہم کو قرآن دیا تھا، صحابہ کو دیا تھا، اور صحابہ کے واسطے سے ہم کو ملا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، آج جو مسجدیں ہیں، جو ممبر ہے، جو محراب ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، حضور کی سیرت ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کی ادائیں ہیں، حضور کے جلوے ہیں، یہ سب کے سب ہم کو ملے ہیں صحابہ کرام کی برکت سے۔ رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے، رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے، صحابہ دیکھنے والے تھے اس نمونے کو، حضور کو دیکھنے والے ہیں۔ دوستو دیکھو حضور سے مسافہ کرنا کتنی بڑی بات، صحابہ روز مسافہ کرتے ہیں حضور سے، معانقہ کرتے ہیں حضور سے، حضور کے ساتھ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، اور جنگل میں بالو پر ریت پر
حضور بھی سوتے ہیں اور صحابہ بھی سوتے ہیں. دوستو اتنی لمبی لمبی صحبت حضور کی اختیار کر رہے ہیں. صبح و شام کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا تھا جو حضور کی خدمت میں حضرت ابو بکر حضرت عمر نہ ہو. چنانچہ ایک دن حضور تشریف لے جاتے تھے، ایک طرف حضرت ابو بکر تھے اور ایک طرف حضرت عمر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے ہم چل رہے ہیں اسی طرح سے دفن بھی ہوں گے انشاءاللہ. آج بتاؤ گنبد خضرا میں روضہ اطہر کے اندر اگر حضور دفن ہیں تو حضور کے دائیں ابو بکر صدیق دفن ہیں، بائیں حضرت عمر. سبحان اللہ. اور پھر حضور نے کہا اسی طرح سے دفن ہوں گے اور اسی طرح سے میدان محشر میں اٹھیں گے انشاءاللہ. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو ہے اسی طرح سے ہم سب لوگ جنت میں بھی داخل ہوں گے. اتنے بڑے لوگ ہیں حضور کے ساتھ دفن ہیں، حضور کے ساتھ رہے. حضرت ابو بکر صدیق کے گھر روزانہ حضور صبح کو بھی آتے تھے، شام کو بھی آتے تھے. آپ کے گھر کوئی عالم آ جائے، اللہ والا آ جائے تو آپ اپنی خوبیت قسمت پہ ناز کریں گے، فخر کریں گے. اور یہاں صدیق اکبر کے گھر صبح بھی آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شام بھی آیا کرتے تھے رسول پاک. اور دوستو یہی حال حضرت عمر کا. حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو یہ عمر ہوگا. سبحان اللہ. لیکن حضور کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. کوئی نبی اگر ہوتے تو حضرت عمر ہوتے. دوستو بڑی ساری فضیلتیں، بڑی ساری تعریفیں ہیں. بہرحال میں نے یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان صحیح عقیدوں پر عمل کرنے کی توفیق اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان صحیح عقیدوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا. انبیاء معصوم ہیں. اگر کوئی نبی پر تنقید کرتا ہے تو وہ دین اسلام کا دشمن ہے. صحابہ محفوظ ہیں. اگر کوئی صحابہ پہ تنقید کرتا وہ بھی دین کا دشمن ہے. اور حضور نے خود کہا ہے میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، بڑے بڑے جھوٹے ثلاثون کذابون، 30 بڑے جھوٹے. اور ہر دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں جبکہ میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. تو دوستو قادیانی سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا مکہ، دین کا سب سے بڑا دشمن. اور میں آپ کو بتا دوں آخر میں کہ یہ مرزا غلام احمد نے انگریزوں کے کہنے پر نبوت کا دعویٰ کیا تھا. کس کے کہنے پر؟ انگریزوں کے. انگریزوں نے اس کو جائیداد دی، پیسہ دیا اور لکھا ہے میں نے انگریزوں کی تائید میں 50 الماری کتابیں لکھی. بتاؤ جو شخص انگریزوں کی تائید میں، جو انگریز مسجدیں گراتا ہے، علماء کو پھانسی دیتا، دین اسلام کو مٹاتا ہے، اس انگریز کی تاریخ میں جو 50 الماری کتاب لکھے گا وہ دیندار ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نبی ہونا تو دور کی بات ہے، ایسا شخص مسلمان بھی نہیں. کہتے ہیں یہ انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہے، انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہے. بہرحال الحمدللہ علماء دیوبند زندہ رہے، یہ علماء حقانی اور علماء ربانی زندہ رہے تو انشاءاللہ عصمت انبیاء کے مخالف بھی ذلیل ہوں گے اور حفاظت صحابہ اور عظمت صحابہ کے مخالف بھی ذلیل ہوں گے اور مدعیان نبوت بھی انشاءاللہ ذلیل و خوار اور رسوائے سر بازار ہو جائیں گے. انشاءاللہ بنگلہ دیش میں ان کے قدم جمنے والے نہیں ہیں، اکھڑ کر رہ جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ اس اجماع کو اور آپ حضرات نے جو میری بات غور سے سنی، اللہ اور جو ہے باوجود کہ میں اردو بول رہا تھا پھر بھی آپ نے زیادہ تر سمجھ لیا، اس کا بھی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سب کو آپ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کی نسبت کے سلسلے میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے صحابہ کے تحفظ کے سلسلے میں بیٹھے ہیں، تیرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اس اجلاس میں یہی باتیں ہوئی ہیں، اس اجلاس کو حد تک قبول فرما دے۔ اے اللہ مقبول اور نورانی اجلاس میں فرما دے، اپنی رضا کے مطابق اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ بنا دے اس اجلاس کو۔ اے اللہ ہر درجے قبول فرما دے، اور آپ حضرات جو بیٹھے ہیں آپ کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، شوق و ذوق سے جو آئے ہیں آپ کے آنے کو قبول فرما لے، اور حضرت مولانا کے ساتھ لگ کر آپ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آپ لوگ دور دور سے آ کر ایک عالم ربانی کی خدمت میں رہ کر اور ان کے مشورے کے مطابق اور ان کے انداز پر دین کی خدمت میں ان کا تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے۔ اے اللہ حضرت مولانا نور الحق صاحب کی عمر میں، صحت میں، تندرستی میں برکت نصیب فرمائے، ان کے سائے کو دیر تک اس امت کے سر پر باقی رہے۔ اے اللہ اس بلبل اس بہار کو، اس عالم ربانی کو الہ العالمین دین کی خدمت کے لیے آخری لمحے تک کے لیے قبول فرما لے، ان کی عمر میں، صحت میں برکت نصیب فرما، ہم سب کو ان کے فیض سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، میرے مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارے دل میں تیرے نبی کا عشق ہو، تیرے نبی کی محبت ہو، انبیاء کی محبت ہو، صحابہ کی محبت ہو، اور صحابہ کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، 1,24,000 صحابہ کی محبت سے تیرے مولا ہمارا دل معمور رکھے۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نواز دے، اور یہ جو سال میں پروگرام ہوتا ہے اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو اور دین کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، علماء ربانیین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما دے، صحیح عقیدوں پر، اہل سنت والجماعت کے عقیدوں پر چلنے کی توفیق۔ اے اللہ گمراہی سے اور قادیانیت سے، شکیلیت سے، مودودیت سے اور جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں اللہ ہم سب سے بچنے کی توفیق فرما۔ ان کے فتنوں سے میرے مولا، ایک ایمان ہی کی تو ایک دولت ہے میرے مولا، یہ فتنے ہماری دولت ایمان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کچھ دے دیں گے، جان مال سب کچھ دے دیں گے، لیکن ایمان دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں میرے مولا۔ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے سلسلے جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی جماعتیں اس ملک میں کام کر رہی ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، ہمارے بغل میں مولانا بیٹھے ہیں ان کی اہلیہ بیمار ہے ان کو شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے پیدا فرما دے، جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہیں میرے مولا غیب سے ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو بے دینی کے راستے پر آ گئے ہیں، جو قادیانیت کی زد میں آ گئے ہیں، مودودیت کی زد میں آ گئے ہیں، اے اللہ پہلی فرصت میں ان کو توبہ کرنے کی توفیق فرما، ایمان کو بچا کر جنت کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق فرما۔ اے اللہ دوزخ کی راہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما میرے مولا۔ ہم بڑے نحیف اور ضعیف ہیں، کمزور ہیں اور گوشت ہیں، جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے اللہ ہم کو جہنم کے انگاروں سے بچا دیجیے، اے اللہ ہم کو جہنم کے انگاروں سے بچا دیجیے، اے اللہ ہم کو جنت سے سرفراز فرمائیے، اے اللہ میدان محشر میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، اے اللہ حضور کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرمائیے، اے اللہ جب ہم پورے صراط پر چل رہے ہوں تو حضور
پیچھے سے ہمارے لیے رب سلم کی دعا فرماتے ہوں، اے اللہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادموں میں شامل فرما لے، حضور کے لاڈلوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ حضور کے اس جرمت اسلام کے زمانے میں جب طرح طرح کے فتنے ہیں، اے اللہ ہم سب کو حضور کا جھنڈا بلند کرنے کا توفیق فرما۔ اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لیجیے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کو قبول فرما لیجیے، سب کو قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔